بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے۔ اس واقعے کو امالی شیخ صدوق میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی روایت زہری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس آپ کے اصحاب سے ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اپنے حالات کے بارے میں بیان کر، اپنے بارے میں خبر دے، تیرے کیسے حالات ہیں۔ یہ کہنے لگا مولا میں اپنے بارے میں کیا بیان کروں کہ میں 400 اشرفی کا مقروض ہوں اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اپنے بچوں کا نفقہ ادا کر سکوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ مولا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ زہری کہتے ہیں میں نے اپنے مولا سے پوچھا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیا گریہ اس لیے نہیں ہے کہ جب انسان پر مشکل آئے یا سختی آئے؟ مولا آپ پر کون سی سختی ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا۔ مولا نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور سختی کیا ہوگی کہ انسان کے پاس اس کا مؤمن بھائی آئے اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے، اس کی حاجت روائی کر سکے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ بات ہوئی، لوگ اٹھ کر چلے گئے، محفل ختم ہو گئی، وہ شخص بھی چلا گیا۔ اب بنی ہاشم کے جو دشمن تھے مدینہ میں، انہوں نے یہ بات اڑانا شروع کر دی اور یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو بنی ہاشم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں آسمان و زمین میں جو چیز بھی ہے ان کی اطاعت کرتی ہے اور ان کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو اللہ مستجاب کرتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ اتنے عاجز ہیں، اس بات پر قادر نہیں کہ اپنے مؤمن بھائی کے کام کی اصلاح کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں، اس کی حاجت روائی کر سکیں۔ یہ بات اس شخص تک پہنچی، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا فلان شخص نے یہ بات کی ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے فرمایا اٹھ کہ اللہ نے تیری حاجت روائی کے بارے میں ہمیں اجازت دے دی ہے، ہمیں اذن دے دیا ہے۔ اور آپ نے اپنی خادمہ اپنی کنیز کو آواز دی اور فرمایا ہمارے سحر، ہماری سحری اور ہمارے افطار کی غذا کو لے آؤ۔ وہ 2 روٹیاں لے آئی اور ان روٹیوں کو مولا نے اس شخص کو عطا کر دیا۔ یہ شخص ان روٹیوں کو لے کر بازار میں آیا۔ بازار میں آنے کے بعد یہ فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 روٹیاں اس کی حاجت روائی کریں، اس کے قرض کو ادا کر دیں اور اس کے بچوں کا نفقہ ان سے پورا ہو جائے کہ ناگہان اس کا گزر مچھلی والے کے پاس سے ہوا جو مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ اس کی سب مچھلیاں بک چکی تھیں اور ایک مچھلی باقی تھی جس میں کوئی شخص بھی رغبت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس سے کہا آیا ممکن ہے کہ تو میرے سے یہ روٹی لے لے اور مجھے یہ مچھلی دے دے جو تجھ سے نہیں بک رہی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس شخص نے اس سے روٹی لی اور اس کو مچھلی دے دی۔ تھوڑی دیر اور چلا کہ ایک نمک بیچنے والے کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ اس سے کہنے لگا تیرے نمک میں کوئی رغبت نہیں کر رہا، آیا ممکن ہے کہ تو اپنا نمک مجھے دے دے اور مجھ سے یہ روٹی لے لے؟ اس نے دوسری روٹی اس نمک والے کو دے دی۔ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے یہ کہنے لگا کہ ان سے کھانے کو تیار کرو،
جیسے ہی اس کی زوجہ نے مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا تو اس سے 2 قیمتی موتی نکلے۔ اس نے الحمدللہ کہا کہ ناگہان تھوڑی دیر بعد دروازے کو دستک ہوئی، کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہی نمک والا اور وہی مچھلی والا دونوں اکٹھے اس کے دروازے پہ۔ یہ گیا، جب ان کو دیکھا اور انہوں نے اس سے کہا کہ یہ اپنی روٹیاں لے لے، ہمارے دانت ان کو چبانے سے عاجز ہیں، ہم انہیں چبا نہیں سکتے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ تیری مالی حالت ہم سے بھی ضعیف ہے، لذا نمک والے اور مچھلی والے دونوں نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنا نمک اور مچھلی ہبا کر دی، بخش دی، وہ بھی تیرے۔ یہ گھر میں آ گیا، اب دوبارہ دستک ہوئی اور امام زین العابدین علیہ السلام کا بھیجا ہوا شخص، اس نے کہا مولا یہ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ تیری مدد ہو چکی، تیری حاجت روائی ہو چکی، ہماری روٹیاں واپس کر دے۔ اس نے وہ دونوں روٹیاں مولا کے بھیجے ہوئے شخص کو دے دیں، اور اگلے دن انہی موتیوں کو لے کر بازار میں گیا اور انہیں مہنگی قیمت میں، اچھی قیمت میں بیچا، اپنا قرض بھی ادا کر دیا، اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب پھر لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی، دشمنان بنی ہاشم، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، کہ امام زین العابدین، ان کے دونوں کاموں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تیری مدد کرنے سے عاجز ہیں، اور دوسری طرف جب اسے عطا کرتے ہیں تو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اسے غنی کر دیتے ہیں، بے نیاز کر دیتے ہیں۔ بات جب امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا مکہ کے کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی کہا کرتے تھے، معراج کے بارے میں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر واپس آ جائے، حالانکہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتا ہے تو 12 دنوں میں ایک طرف کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے اولیاء کے امر کو نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے اولیاء کے امر پر آگاہی نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پروردگار متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اچھی معرفت عطا کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔